تکبر ایک بہت بڑی برائی ہے۔ ہم اگر کسی سے کہیں کہ بھائی کیا آپ تکبر کرتے ہو، کہے گا نا میں تو نہیں کرتا۔ اچھا، اگر ہم کسی سے یوں کہیں بھائی آپ تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ پہلا تو سوالیہ انداز تھا نا، تو دوسرا ہم اس کو اطلاع دے رہے ہیں کہ بھائی آپ تکبر کرتے ہو، وہ پھر بھی کہے گا کہ نہیں میں نہیں کرتا۔ کہنے کے لیے ہر بندہ کہتا ہے میں تکبر نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جب ہم کسی بندے کا ان کی غیر موجودگی میں ذکر کریں کہ یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، تو یہ کہتا ہے وہ یار وہ کو بندہ ہے، کسی بندے دی گل کر۔ یہ جملے آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں۔ وہ بندہ جو یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے، اس سے اگر پوچھیں کیا تم تکبر کرتے ہو، کہے گا نہیں میں تو نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، لیکن کلمے سارے وہی بولتا ہے جو ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ تکبر کرنے والا شخص ہے۔ تو تکبر کتنی بڑی برائی ہے، اس لحاظ سے ہم کچھ باتیں کریں گے، جتنا ہو سکا ہم علم سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو ادنا سمجھنا۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی بندے کو اپنے سے کم تر سمجھیں گے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ رہے ہیں معاذ اللہ، کہ یا اللہ فلاں بندے سے تو میں بڑا ہوں، وہ تو چھوٹا سا ہے میں بڑا ہوں۔ یہ معاذ اللہ خدا کے سامنے اکڑنے والی بات ہے، اور خدا کے سامنے کون اکڑ سکتا ہے؟ وہ تو ایک کن کہہ دے بندہ زمین میں دھنس جاتا ہے، وہ تو ایک فرشتہ بھیجے بندہ فوراً اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ اپنی بیماری پر قادر ہے کہ چاہے کہ مجھے بیماری نہ آئے، ایسا وہ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے بیماری نہ لگنے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے ساری زندگی میں کئی دفعہ دیکھا ہوگا، ڈاکٹر بندے کی بیوی کسی بیماری سے مر جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، ڈاکٹر بندے کا باپ بیماری سے مر جاتا ہے، ڈاکٹر بندے کی ماں بیماری سے مر جاتی۔ وہ بھئی یہ تو ڈاکٹر تھا، تمہارا بیٹا اتنے سال یہ ڈاکٹری پڑھتا رہا، تو کیا اس نے اتنا بھی علم حاصل نہ کیا کہ یہ اپنے گھر بیماری نہ آنے دیتا؟ تو جواب ہی آیا، علم ہرگز بیماری نہیں روک سکتا، بیماری رب تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے۔ بندہ قادر نہیں کہ وہ بیماری کو روک سکے، اور بندہ قادر نہیں کہ وہ اپنی موت کو روک سکے، اور بندہ قادر نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے کہ اولاد پیدا ہو جائے تو وہ کر لے۔ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کے ہاں بیٹے نہیں پیدا ہوتے، ڈاکٹروں کے ہاں کئی سالوں تک اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ وہ بھئی یہ تو ڈاکٹر تھا، یہ تو طبیب تھا، یہ حکیم تھا، یہ تو لوگوں کو دوائیاں دیتا رہا تو وہ صاحب اولاد بنتے رہے، اس کی اپنی اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو جواب یہ ملا کہ دوائیوں سے اولادیں نہیں ملتی، رب کی مرضی سے ملتی ہیں۔ رب چاہے تو اولاد ملتی ہے، رب چاہے تو بیٹا ملتا ہے، رب چاہے تو بیٹی ملتی ہے، رب چاہے تو کچھ بھی نہیں ملتا، رب چاہے تو بہاریں لگ جاتی ہیں۔ یہ اس کی مرضی کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ اور بندہ اگر متکبر بننا لگ جائے، تکبر کرنے لگ جائے، تو اس کو پوچھو بھئی تم کس چیز کے قادر ہو؟ تم تکبر کرتے ہو کس چیز پہ قادر ہو؟ تم نہ تو اپنے گھر میں سے کسی بندے پر آنے والی بیماری کو روک سکتے ہو، ساری کائنات کی طاقتیں اکٹھی کر لو، جس بندے کو بیماری رب نے لانی ہے اس کے اوپر نازل کرنی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ آپ اسے شیشے میں بند کر دو کہ یہ کسی سے ملے نہ کچھ بھی نہ ہو، اسے وہاں بھی بیماری لگ جائے گی۔ جہاں چاہے آپ اس بندے کو لے جائیں، ہرگز اس بندے کو بیماری سے آپ بچا نہیں سکتے۔ آپ چاہیں کہ یہ مر رہا ہے ہم اسے بچا لیں، آپ اسے بچا نہیں سکتے۔ آپ چاہیں کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو جائے، جب تک رب کی مرضی نہ ہو تو وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین ہی تو کام ہے، بہت میجر جو کام ہے، پیدا ہونا، مر جانا، بیمار ہو جانا۔ تو ان تینوں کاموں پہ تم قادر نہیں، پھر تکبر کس منہ سے کرتے ہو؟ اپنی حیثیت تو دیکھو، اپنی اوقات تو دیکھو، کس منہ سے تکبر کر رہے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ کس بات کا تکبر ہے جو تمہیں جو ہے وہ سانس نہیں لینے دیتا؟ کس بات کی تمہارے اندر اکڑ ہے؟ بھلا تم رب کے آگے کچھ کر سکتے ہو؟ رب کے آگے تمہاری کوئی حیثیت ہے؟